کہتی ہیں کہ ہمیں کامیابی نہیں ملی، عملیات سیکھے، کامیاب نہیں ہوئے۔ علامہ صاحب اس کا راز کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کامیاب ہی نہیں ہونا چاہتی آپ۔ آج میں اس ویڈیو کے اندر کامیاب ہونے کے راز اور ناکامی کی وجوہات بتاؤں گا کہ آخر وہ ناکامی ہے کیا جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو اس کا ایک ایک لفظ اس قدر درد سے اور محبت سے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اتنا فائدہ مند ہوگا اگر آپ واقعی ہی روحانیت سیکھ رہے ہیں اور عملیات کے اندر آپ قدم رکھ رہے ہیں، عملیات سیکھنا چاہتی ہیں، لیکن وہ قوت وہ طاقت حاصل کیوں نہیں ہو رہی، وہ روحانیت کیوں نہیں مقدر کے اندر آ رہی۔ آپ کو 50 سال ہو چکے، یس آپ کو 30 سال ہو چکے، عمل کرتے چلا کرتے، لیکن کامیابی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے اور اسی طرح میرا اور آپ کا رابطہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے۔ ناظرین محترم، عمل بتانے سے پہلے ایک نصیحت یاد رکھنا، اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے دل کی خواہش ہے کہ میں اس کے اندر کامیاب ہو جاؤں تو پوری زندگی حلال کھانے کی کوشش کرنا، کبھی حرام کی طرف نہ جانا۔ یہ میری سب سے پہلی نصیحت ہے آپ کو۔ حلال کا ذائقہ اتنا اعلیٰ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ یا رسول اللہ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اللہ نے حلال کے اندر برکت رکھی ہے، اللہ نے حرام کے اندر برکت نہیں رکھی۔ حلال کھانے والا اس کو عبادت کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے، سجدوں کا نور نصیب ہوتا ہے، رکوع کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، قیام کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ حلال کھانے والے کی عبادتوں کو اللہ قبول فرماتا ہے، حلال کھانے والوں کو پر اللہ راضی ہوتا ہے، حلال کھانے والے پر اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حلال کھانے سے انسان کے جسم کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، حلال کھانے سے انسان کے جسم کے اندر ظاہری طور پر اور باطنی طور پر روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم روحانیت سے محروم کیوں ہیں؟ گلہ شکوہ تو لوگ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں کہ کامیابی نہیں۔ میں کہتا ہوں کبھی کامیابی والے راز بھی آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ روحانیت کو اتنا آسان سمجھ بیٹھا ہے اور روحانیت کو اتنا ایزی سمجھ بیٹھا ہے، روحانیت کو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میں دکان سے 5 روپے کے اندر روحانیت خرید کر میں حاصل کر لوں گا۔ نہیں میرے بھائی، روحانیت حاصل کرنے کا دوسرا نام ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ روحانیت اسے کہتی ہیں جس کو روحانیت مل گئی اس نے رب کا قرب حاصل کر لیا۔ جس کو رب کا قرب نصیب ہو گیا وہ روحانیت کے اندر کامیاب ہو گیا۔ حلال کھانے کے عادی بنے، حرام کی طرف نہ جانا، پہلی وصیت۔ دوسری، کبھی اپنی نظروں کے اندر ہمیشہ کے لیے حیا پیدا کرنا، نظروں کے اندر حیا پیدا کرنا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی، حضور مہربانی فرمائے جو کچھ میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے۔ آپ نے ولایت کی نگاہ سے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کر۔ وہ لوگ ماننے والے تھے، اس نے بحث مباحثہ نہیں کی، چلا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوا، آپ نے فرمایا سناؤ۔ کہنے لگا جی حضرت الحمدللہ بحمدہ تعالی، اس وقت جو کچھ میں یاد کرتا ہوں میرے دل و دماغ کی میموری کے اندر سیف ہو جاتا ہے۔
حیا پیدا کر۔ حیا عملیات سیکھنے والوں کے لیے دوسری میری وصیت یہ ہے کہ اگر آپ کی نظروں کے اندر حیا ہوگا، کبھی بھی کسی میدان میں آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ روحانیت کا طاقت، روحانیت کی نور اس قدر ظاہری طور پر اور باطنی طور پر آپ کے جسم کے اندر سما چکا ہوگا، آپ کسی کو اشارہ بھی کریں گے، اللہ کسی مٹی کو بھی اشارہ کریں گے، اللہ اس کو بھی سونا بنا دے گا۔ یہ روحانیت اسی چیز کا نام ہے۔ اور کبھی بھی روحانیت، دوسرا میری وصیت ہے کہ کم از کم اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے لنگوٹے کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھنا۔ اگر لنگوٹے کے آپ پاک ہیں، پھر میری طرف سے آپ کو مبارک ہو کہ آپ روحانیت سیکھ سکتی ہیں، روحانیت کے اندر قدم جما سکتی ہیں، اور روحانیت کو اس قدر حاصل کر سکتی ہیں کہ ہر میدان میں اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہر قدم پہ آپ کامیاب ہیں، ہر سانس پہ آپ کامیاب ہیں۔ پھر کامیابی صرف دنیا میں نہیں، اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دی اور آخرت میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ ساتھ عطا فرما دیا۔ پہلی چیز حلال، رزق حلال۔ دوسری چیز نظروں کے اندر حیا پیدا کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اپنا لنگوٹا پاک کرنا۔ اب چوتھی چیز بھی سن لیں۔ چوتھی چیز اپنے اندر ہمیشہ اخلاص پیدا کرنا۔ لالچ کے نشے میں آ کر نہیں، کاروبار کے نشے میں آ کر روحانیت کا سہارا نہیں لینا۔ اگر کاروبار سمجھ کر روحانیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، روحانیت نصیب نہیں۔ یہ روحانیت ایسی ہے، یہ بغیر لالچ کے نصیب ہوتی ہے، بغیر طمع کے نصیب ہوتی ہے، بغیر حرص کے نصیب ہوتی ہے۔ جب یہ چیز آپ کے اندر یہ چار چیزیں پیدا کر لے، میری طرف سے آپ کو مبارک بھی ہو اور خوشخبری بھی ہو کہ اللہ نے اگر یہ چار چیزیں آپ کے اندر کام پیدا ہو گئی، اللہ نے آپ کو روحانیت جیسی مقدس نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب علامہ صاحب آپ کا چلا کیا کامیابی نہیں ہوئی، 21 دن کا چلا کیا، 41 دن کا چلا کیا، کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ چار چیزوں کے اوپر غور کرنا کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے۔ نمازیں ہماری زندگی کے اندر نہیں، اور سست روی کا شکار ہم ہیں، دین سے ہم دور ہیں۔ یقین جانے سب سے چھوٹا عمل جو دیتی ہیں، صحیح معنوں کے ساتھ لوگ اس کو بھی نہیں پڑھ پاتے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کیسے پڑھیں۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ نے روحانیت سیکھنی ہے، حاصل کرنی ہے، یہ جو چار راز ہیں ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ رات ایک ہمارے قاری صاحب ہیں، بڑے بڑے علماء بھی ہیں الحمدللہ ہماری ٹیم کے اندر، پوچھتے رہتی ہیں کہ علامہ صاحب آپ کی زبان کے اندر اتنا مٹھاس، اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں، لوگوں سے پیار کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ان کو رات کو بھی کہا تھا، میں نے کہا صرف سب سے پہلی چیز میرا اخلاص ہے، دوسری چیز نظروں کے اندر اللہ نے حیا رکھی ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے مجھے لنگوٹے کا پاک فرمایا، چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ہر قسم کی لالچ سے محفوظ فرمایا ہے۔ یہ میری کامیابی کا راز ہے۔ یہ چیزیں اپنائیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کامیاب ہوں گے۔ دنیا بھی آپ کے پیچھے بھاگے گی، دنیا بھی آپ کے پیچھے دوڑے گی، دنیا آپ کو سلام کرے گی۔ اگر لالچ کی بنا پر اگر کوئی معاملہ کریں گے، وقتی طور پر پیسے آئیں گے، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ کبھی آزما کے دیکھ لیں، ہمارا تجربہ ہے، لیکن یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ سیکھ عملیات رہی ہیں، روحانیت، لیکن بے یقینی کی کیفیت کیوں؟ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو میرے نصیب کے اندر میرے رب نے لکھ دیا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، جو میرے نصیب کے اندر نہیں ہے وہ کبھی نہیں ملنے والا۔ ان چیزوں پر غور کرنا اور کمنٹس کے اندر اپنی محبت کا میری حوصلہ افزائی کے لیے اظہار کرنا، کیا یہ چیزیں آپ اپنا سکتی ہیں؟ اور اپنا سکتی ہیں
تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پھر مبارک ہو، آپ ایک رات کا بھی چلا کریں گے اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ 21 دن کا چلا کریں اللہ کامیابی دے گا۔ آپ 41 دن کا چلا کریں اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ پھر یہ بات یاد رکھنا، ایک موکل یا ایک جنات یا بادشاہ نہیں، ساری مخلوق اللہ آپ کے تابع فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے ساتھ ان 4 چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو ہر قسم کی شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔